یہ تحریر ایڈیٹر عبقری حکیم محمد طارق محمود صاحب کی ہے۔ لکھتے ہیں، میرے ساتھی نے ایک نیک صورت اور ایک نیک سیرت شخص سے ملاقات کروائی اور بہت اچھے الفاظ میں ان کی تعریف کی۔ احباب سے گفتگو ہوتی رہی۔ جب سب چلے گئے اور ہم دونوں اکیلے رہ گئے تو گفتگو کا موضوع علاج معالجے کی طرف چلا گیا۔ تو انہوں نے اپنا ایک ایسا واقعہ بیان کیا جو بظاہر ناقابل یقین تھا، لیکن اس کا عملی ثبوت وہ نیک سیرت شخص میرے سامنے تھا۔ میں حیرت اور جستجو سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کہنے لگے کہ گزشتہ تقریباً 12 سال سے پخانے کے راستے خون آ رہا تھا۔ اکثر نے بواسیر کہا اور میں نے بواسیر کا علاج کیا۔ بواسیر کا بہت سختی سے پرہیز کیا، لیکن کبھی کبھی مرض بظاہر ختم ہو جاتا ہے مگر پھر اسی طرح خون آنے لگتا۔ میں سوچتا کہ یہ اتنا خون نکلتا ہے تو پھر یہ بنتا اور جسم میں پورا کیسے ہوتا ہوگا۔ اسی دوران ایک بہت بڑے سرجن سے آپریٹ بھی کروایا۔ تھوڑے عرصے کے بعد افاقہ ہوا، لیکن پھر تکلیف شدت اختیار کر گئی۔ میں نے ان 12 سالوں میں نامعلوم کتنے علاج کروائے، کتنے انجیکشن، کتنے ٹوٹکے، کتنی غذائیں تبدیل کیں، لیکن مرض وہی اور میں ویسے ہی۔ اب آخری حل یہی تھا کہ میں 100% اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا، لہٰذا میں 100% اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہوا۔ دعا تو پہلے بھی کرتا تھا، لیکن 12 سال کے تجربے نے بتایا کہ اب تک دعاؤں کے ساتھ اسباب بھی ضروری ہیں، یعنی اسباب کو چھوڑ کر 100% مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ تقریباً 1 ماہ تک خوب بیکاری بن کر دعا کرتا رہا۔ اچانک میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں عود کا عطر زیادہ استعمال کرتا ہوں، لیکن دوسرا خیال آیا کہ عطر تو سنت ہے۔ پھر اگلا خیال یہ بھی آیا کہ جہاں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بتایا گیا ہے تو وہاں پرہیز بھی ضرور بتایا گیا ہے۔ آخر کیوں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ساتھ ککڑی کھانے کا حکم دیا تاکہ کھجور کی گرمی کی اصلاح ککڑی سے ہو جائے؟ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کھجور کا شربت یعنی اس کو بھگو کر استعمال کرنے کا حکم دیا؟ یہ سب باتیں میرے ذہن میں گھومنے لگیں اور میں نے وقتی طور پر عود کے عطر جو کہ میں نہایت بکثرت استعمال کرتا تھا چھوڑ دیا۔ بس اس کا چھوڑنا تھا کہ مجھے افاقہ ہو گیا۔ چند دن بعد میں نے پھر استعمال کیا، پھر خون شروع ہو گیا۔ میں نے پھر چھوڑ دیا۔ اسی طرح 3 بار چھوڑا اور 3 بار استعمال کیا۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ مرض عطر عود کا بکثرت استعمال کرنے سے ہے۔ اس کا بدل عطر گلاب ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوری کرنی ہے۔ عود کی بجائے گلاب استعمال کر لیتے ہیں، جن کی احادیث میں بہت تعریف آئی ہے۔ قارئین، آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں قبل گلاب استعمال کرنے کی ترغیب دی یا حنا کا استعمال کرنے کا حکم دیا۔ آج کی سائنس اروما تھراپی یا پرفیوم تھراپی کے نام سے امراض کا علاج کر رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ خوشبو کا زندگی و صحت پر ضرور اثر پڑتا ہے۔